الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ فرائض کے دروس میں سے یہ جو ہے آج کا درس احوال اولاد الام کے بارے میں ہے، اور یہ جو ہے درس نمبر 29 ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 28 درس وہ ہو چکے ہیں، اور یہ ہے درس نمبر 29، اور آج تاریخ ہے 4 شعبان 1447۔ احوال اولاد الام، اولاد الام کون ہیں؟ جو آپ کے ماں کی طرف سے جو بھائی ہیں، یہ ان کی میراث کے یہاں پر ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ میت جو ہے یا تو وہ کلالہ ہوگا۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ سے حاشیہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ من لا ولد له ولا والد، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے موافقت کی ہے اس پر۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نہ والد ہو اور نہ ان کی اولاد ہو، اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ ایسے میت کو، ایسے میت کا مال کہاں جائے گا، یہ انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے میں ذکر کریں گے۔ فرمایا کہ فاولاد الام اذا كان واحدا فله السدس واذا كانوا اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث وولد الام ينال السدس والشرط في افراده لا ينثى۔ اس طرح اور تو یہ چھٹا اس کا حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَهَكَذَا إِن كَثُرُوا أَوْ زَادُوا فَمَا لَهُمْ فِي مَا سِوَاهُ زَادُوا وَيَسْتَوِي الْإِنَاثُ وَالذُّكُورُ فِيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ۔ ان کے لیے ثلث ہوگا، یہ 2 سے زیادہ ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، جتنے بھی ہوں، ثلث میں یہ شریک ہوں گے۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اللہ پاک نے فرمایا۔ اور تو یہ جو ہے ان کی میراث کا حکم ہے۔ پھر ان کے بعض یہ احکام میں نے حاشیہ میں لکھے ہیں، من باب الفائدہ لا يفضل ذکرهم على انثاہم اجماعا، لڑکا لڑکی کو یہاں پر ایک برابر میراث ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہیں اللہ نے فرمایا فہم شرکاء فی الثلث، یہ شرکاء ہیں۔ والشرک اذا اطلقت تقتضی المساواہ، شریکہ کا جہاں پر اطلاق ہو تو اس میں مراد یہ ہوتا ہے کہ برابر برابر ہوں گے۔ وَلِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدِ، یہ صرف عورت کے ذریعے ان کو میراث مل رہی ہے، تو یہ میراث میں بالکل برابر ہوں گے، یعنی بمجرد الرحم ان کو میراث مل رہی ہے، تو اس میں یہ برابر ہیں۔ فرمایا کہ اگر میت کلالہ نہیں ہے، کلالہ نہیں ہے یعنی میت کی اولاد ہے یا میت کے والدین ہیں، والد ہے، تو اولاد کو جو بھائی ہیں ماں کی طرف سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اولاد الام کو کچھ بھی پھر نہیں ملے گا۔ دیکھیں جی، ان کے تین ان کی حالتیں ہیں۔ ان کی جو ہے وہ پہلی حالت یہ ہے کہ ان کو سدس ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا جب یہ ایک ہو۔ دیکھیں بھائی، ایک میت ہے، اس کا پیچھے ایک چچا ہے اور ایک جو ہے بھائی ہے ماں کی طرف سے۔ جو بھائی ہے ماں کی طرف سے اس کو تو چھٹا حصہ دے دو، باقی جو ہے وہ عام کو دے دو۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو ہے فائل تھوڑی خراب ہو گئی ہے، یہاں پر دوسری فائل میں کھولتا ہوں، اولاد الام والی۔ اولاد الام کی جو ہے وہ دوسری حالت جو ہے یہاں پر میں یہاں سے بیان کرتے ہیں، وہ فائل تھوڑی خراب ہو گئی ہے۔ احوال اولاد الام یہ آ گیا، سبحان اللہ۔ یہ دوسری حالت یہ جو ہے یہاں سے وہ فائل خراب ہو گئی ہے، لیکن دوسری حالت اس کی یہ ہے کہ ان کو ثلث ملے گا۔ جب وہ ایک سے زائد ہوں گے تو ان کو ثلث ملے گا۔ یہاں پر سدس ہے، پھر ان کو ثلث ملے گا، فہم شرکاء فی الثلث۔ لیکن اگر میت کی اولاد ہوگی یا میت کا والد ہوگا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ بالکل محجوب ہوں گے۔ اور یہ اس کی تمرینات ہیں، یہ آپ نے حل کر دینی ہے۔ آپ یہاں پر بولے تو میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ مسائل حل کرنے میں وہ آسانی ہو۔ یہ
کیوں نہیں آ رہا؟ یہ آ گیا الحمدللہ، یہ آ گیا جی۔ دیکھیں جی، دوسری حالت یہ ہے کہ ان کو اولاد الام کو ثلث ملے گا، شرط یہ ہے کہ یہ 2 یا 2 سے زائد ہوں۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہے، اس میں اخت لام ہے اور زوج اور عم ہے۔ یہ اخت لام جو ہے یہ 2 اس کو کر، یہ 2 ہیں، اثنین اخت لام، 2 بہنیں ہیں ماں کی طرف سے، تو ان کو تو ثلث ملے گا۔ زوج کا حصہ کتنا ہے؟ اس کا حصہ ہے نصف، اور مسئلہ بنے گا 6 سے۔ آپ نے ثلث 6 کا اس کو دیا 2، ان کو یہ آپس میں ایک ایک لے لیں گی۔ زوج کو آپ نے نصف دیا 3 ہے، اور باقی جو ہے وہ عم لے لے گا۔ تیسری حالت کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کب؟ جب میت کی اولاد ہوگی، چاہے ذکر ہو یا انثی ہو، اور اسی طرح جب میت کا والد ہوگا یا میت کا دادا زندہ ہوگا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیں اس مسئلے میں اخ لام و ابن، ایک میت کے پیچھے وارث اس کا ایک جو ہے وہ بھائی ہے ماں کی طرف سے اور ایک بیٹا ہے، تو بیٹا سارا مال لے گا اور بھائی جو ہے ماں کی طرف سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سوال فرمائے کہ اولاد الام لا يفضل ذکرهم علی انثاهم، لماذا؟ بھائی کیوں؟ اللہ پاک تو جو ہے فرمائے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا، یہ کیوں لڑکی کو یہاں پہ جو ہے وہ لڑکے کے برابر میراث مل رہی ہے، یا لڑکے کو لڑکی کے برابر کیوں مل رہی ہے؟ فرمائے لِأَنَّهُمْ مِنْ ذَوِي الْفُرُوض، کیونکہ یہ لوگ صاحب فرض ہیں، بخلاف الاخوہ الاشقاء او لأب فیفضل ذکرهم على انثاهم لأنهم من العصبہ، جو شقیقی بھائی ہیں، جو سگے بھائی ہیں، اور اس طرح جو والد کی طرف سے بھائی ہیں آپ کے، بہنیں ہیں، وہ عصبہ ہیں۔ جب بھائی ہوگا اور بہن ہوگی تو وہ تو عصبہ ہیں، تو ان کا جو ہے وہ لڑکے کو ڈبل دیا جائے گا لڑکی کے مقابلے میں۔ اور یہ جو ہے ان سے فرمایا گیا کہ یہ جو اولاد الام جو ہے، جو ماں کی طرف سے آپ کے بھائی بہن ہیں، یہ تو ذوی الفرض میں ہیں، ان کا فرضی حصہ ہے، یہی ان کو ملے گا، اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کی دوسری وجہ میں نے اوپر بیان کر دی، کیونکہ یہ لوگ جو ہے یرثون بالرحم المجرد، یرثون بالرحم المجرد، صرف جو ہے وہ رحم کی وجہ سے ان کو میراث مل رہی ہے، جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو پکے وارث ہیں گے، تو اس لیے یہ عصبہ ہیں، اور یفضل ذکرهم علی انثاهم۔ مثال، یہ ایک مثال ہے، ایک میت پیچھے جو ہے اس کا ایک بھائی ہے سگا ماں کی طرف سے، ایک اس کی بہن ہے ماں کی طرف سے، ایک جو ہے وہ زوج ہے اور عم ہے۔ مسئلہ 6 سے بنے گا، ثلث آپ ان دونوں کو دے دیں گے، یہ آپس میں ایک ایک لے لیں گے، زوج کو نصف اور عم کو باقی۔ تمرین، یہ آپ نے سوالات جو ہے یہ حل کر لینے ہیں۔ فرمائیں کہ 2 اخت لام ہیں اور ایک اخ لام ہے اور عم ہے۔ دیکھیں اخ اخت یہ جب ماں کی طرف سے یہ سب برابر ہیں، فہم شرکاء فی الثلث، 3 سے آپ جو ہے مسئلہ بنائیں گے، 3 سے، اور 2 آپ جو ہے وہ ایک جو ہے آپ ان کو دے دیں گے، یہ آپس میں تقسیم کریں گے اس کو، باقی 2 جو ہے وہ عم کو ملے گا۔ اسی طرح آپ نے دوسرے مسائل بھی حل کر دینے ہیں۔ دیکھیں اخ لام اب ابن اخ شقیق، اخ لام دیکھیں اس مسئلے میں اب بھی ہے اور ابن بھی ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ آپ نے کاٹ دینا ہے، کٹم رکھ دیں گے، نیچے لگا دیں گے، اور اب کو آپ سدس دے دیں گے، ابن جو ہے وہ باقی مال لے جائے گا، اخ شقیق کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ابن ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ مسئلے آپ نے حل کر دینے، واللہ اعلم۔ اور یہ جو ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ زوج، یہ ایک شخص، ایک عورت جو ہے وفات ہو گئی ہے اس کی، اور پیچھے اس کا ایک خاوند ہے، اور یہ خاوند اس کا جو ہے چاچا کا لڑکا ہے اس عورت کا، اور ایک عورت کا جو ہے بھائی ہے ماں کی طرف سے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ دیکھیں خاوند کو تو دے دو بھائی کتنا، نصف، اس کا تو نصف ہے، اور اس کا کتنا، سدس۔ مسئلہ بنے گا 6 سے، آپ ایک اس کو دیں گے، 3 اس کو دے دیں گے، کتنے بچیں گے، 2، یعنی 4 ہو گئے، 2 بچیں گے، تو 2 آپ نے ابن العم اسی زوج کو دوبارہ 2 دے دینے، کیونکہ یہ تو ابن العم بھی ہے، تو یہ ڈبل میراث لے کے جائے گا، زوج کی بھی اور ابن العم کی بھی، اسی طرح، واللہ اعلم۔ احوال الزوج، یہ بھی بڑے آسان ہیں، یہ صرف 2 حالتیں ہیں، ادھر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اور انتہائی جو ہے یہ آسان ہے۔ دیکھیں جی، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی حالت یہ ہے کہ زوج کو کبھی کبھی صرف نصف ملے گا جب اولاد نہیں ہوگی، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، ایک میت ہے، پیچھے اس کا ایک خاوند ہے اور ایک بھائی ہے،
سگا بھائی اور ایک اس کا جد ہے، جد دادا۔ زوج کو کتنا ملے گا؟ نصف، اور جد کو باقی ملے گا۔ یہ بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ جد ہے تو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو مسئلہ آپ نے 2 سے بنا دینا ہے، ایک اس کو دیں گے، باقی جد کو مل جائے گا۔ واللہ اعلم۔ دوسری حالت زوج کی کیا ہے؟ اس کو ربع ملے گا، ربع یعنی 1/4۔ ربع کب ملے گا؟ جب اس کی اولاد ہوگی میت کی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ وَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِن لَّمْ يَكُن وَلَكُمُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ۔ اگر ان کی اولاد ہوگی تو تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ تو یہ جو ہے اس کا مسئلہ ہے زوج کا۔ اور اس میں واللہ اعلم، ہاں احوال الزوجہ جو ہے پھر اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ یہ سوالات ہیں، آپ نے حل کر دینے ہیں۔ زوج ہے، اب ہے، جد ہے۔ زوج کا کتنا حصہ ہوگا یہاں پر؟ نصف۔ اب کا کتنا ہوگا؟ باقی۔ جد کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اب ہے نا، تو جد کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ سارے مسائل آپ نے یہ حل کر لینے ہیں۔ پھر اگلے درس میں جو ہے ہم انشاءاللہ احوال الزوجہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ احوال الزوجہ، یہ فائل میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو فائل خراب ہو گئی، میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔